السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، الذي علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ اللہ ہی کے نام سے شروع کرتے ہیں جو رحمان الرحیم ہے۔ پڑھیے اپنے رب کے نام پر جس نے بنایا ہے، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ پڑھیے اپنے رب کے نام پر جو عزتوں والا ہے، جس نے قلم کے ساتھ علم سکھا دیا انسان کو جو انسان نہیں جانتا تھا۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ واجب صد احترام معزز سامعین، قرآن مجید فرقان حمید کی آخری صورتوں میں سے ایک صورت مبارکہ ہے جس کا اسم گرامی صورت اقرا ہے، اور اس کو صورت علق بھی کہتے ہیں، اور اس کی یہ ابتدائی آیات مبارکہ جن کی تلاوت اور ترجمہ آپ نے سنا ہے۔ آج کا جمعہ جمعۃ المبارک پورے پاکستان کے اندر اور بلکہ پوری دنیا کے اندر آج کا جمعہ اور آج کے جمعے کا موضوع میرا خیال ہے ہر انسان کو جو مسجد میں آنے والا ہے، جو جمعے کی نماز کو ادا کرنے والا ہے، آج خطیب صاحب کیا بیان کریں گے، ہر نمازی کو اور جمعے کی نماز کو ادا کرنے والے کو اور مسجد میں آنے والے کو، ہر آدمی کو پتہ ہے کہ آج تذکرہ کیا ہوگا۔ تذکرہ ہے دو جہانوں کے بادشاہ کا، اور تذکرہ ہے امام الانبیاء کا، اور تذکرہ ہے خاتم النبیین کا، اور تذکرہ ہے رحمت للعالمین کا، اور تذکرہ ہے شفیع المذنبین کا، اور تذکرہ ہے میرے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا۔ ہر خطیب اپنے انداز کے ساتھ، ہر واعظ اپنے طریقے کے ساتھ، اور ہر خطبہ دینے والا جو اس کے پاس اپنا طرز تکلم ہے اس کے ساتھ آج تذکرہ کرے گا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کا اور آپ کی شان کا تذکرہ ہوگا۔ میں نے گزشتہ جمعے آپ سے عرض کیا تھا، یاد ہو موضوع درمیان میں رہ گیا تھا، تو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ تلاوت شدہ آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کہی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں کو بیان کیا ہے۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی
اعلیٰ صفات کا اللہ رب العزت کی ذات نے اپنی کتاب قرآن مجید کے اندر اور قسمیں کھا کر جو ہے وہ ان کا تذکرہ کیا ہے۔ ایمان کی تکمیل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے پر، اور آپ کی تعظیم پر، اور آپ کی شان پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ محبت پر۔ دنیا کی جتنی چیزیں ہیں، دنیا میں آدمی کو 3 چیزیں بہت محبوب ہیں۔ دولت اور مال آدمی کو اچھا لگتا ہے، آدمی کو اپنی اولاد بڑی اچھی لگتی ہے، عزیز و اقربا اولاد بڑی اچھی لگتی ہے، اور آدمی کو اپنی رہائش جہاں پر رہتا ہے مکان یہ بڑا اچھا لگتا ہے۔ تو قرآن نے یہ کہہ دیا کہ یہ چیزیں تمہیں اللہ سے اور اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے یہ چیزیں زیادہ پیاری ہیں، تو پھر انتظار کرو کہ اللہ رب العزت کا کوئی حکم نہ آ جائے۔ دنیا اور دنیا کی ساری چیزوں سے ہمارے لیے زیادہ مقدس ہستی ہے آقائے دو جہاں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ یہ بیان کیا کہ اے اللہ کے نبی، آپ میرے لیے دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ محبوب ہیں اور آپ میرے لیے مقدس ہیں، لیکن میری جان کے علاوہ۔ آپ نے فرمایا کہ اے عمر، جب تک کسی کا ایمان نہیں اور ایمان کی تکمیل نہیں، جب تک کہ میں اس کے لیے جان سے بھی زیادہ پیارا نہ ہوں اور اس کی تعظیم میرے لیے اس کے لیے جان سے بھی زیادہ نہ ہو، اس وقت تک اس کی ایمان کی تکمیل نہیں ہے۔ تو سیدنا فاروق اعظم نے کہا رضی اللہ تعالی عنہ، ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ میرے لیے میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الآن یا عمر، اب بات ہوئی ہے اے عمر، ایک مسلمان کے لیے دنیا اور دنیا کی ساری چیزوں میں سب سے زیادہ جو مقدس اور سب سے زیادہ جو عظمت والی اور شان والی ہستی ہے وہ میرے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ، اس کا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، اس لیے کہ اس مہینہ مبارکہ کے اندر آپ کی تشریف آوری ہے۔ کسی کے ساتھ تعلق کا اور کسی کے ساتھ رابطے کا یہ سب سے بڑا طریقہ یہ ہے کہ ان کے احکامات کیا ہیں اور ان کی تعلیمات کیا ہیں، ہمیں ان کے احکامات کو لینا ہے اور ہمیں ان کی تعلیمات کو لینا ہے۔ کہتے ہیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ثانی، جن کی خلافت کا بڑا چرچا اور جن کی خلافت کو کافر لوگ بھی مانتے ہیں، ایسا عدل اور ایسا انصاف اور ایسی جو ہے حکمرانی دنیا میں اس کی نظیر نہیں ملتی ہے، اتنی بڑی بادشاہی اور ایسی عدل و انصاف والی۔ ایک دفعہ جا رہے تھے، ایک پہاڑی جو ہے اس کے پاس آ کر رک گئے اور پھر اپنے جو ساتھی سے ان کو بھی روک لیا اور اپنے سے مخاطب ہوتے ہیں اور کہتے ہیں قف عمر ابن الخطاب، رک جا اے خطاب کے بیٹے عمر، تمہیں یاد ہے تو یہاں پر اونٹوں کو چرایا کرتا تھا اور تیرے پاؤں پر ان کا گوبر اور پیشاب لگتا تھا، آج تجھے یہ جو رتبہ کہ آدھی دنیا کا تو بادشاہ ہے اور آدھی دنیا میں تیری حکمرانی ہے اور آدھی دنیا پر تیرا حکم چلتا ہے، آج آدھی دنیا کی یہ جو تمہیں حکمرانی ملی ہے، پتہ ہے یہ تمہیں کہاں سے ملی ہے؟ اور پھر خود ہی مخاطب ہو کر کہنے لگے یہ غلامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے ان کو اختیار کیا، اور اللہ کی ذات نے مجھے کہاں سے اٹھا کر کس رتبے پر اور کس مقام پر اور کس عظمت کے ساتھ مجھے پہنچا دیا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کے بغیر
قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور فرمان ہے، قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اعلان کر دو اللہ کی بھی بات مانو اور اعلان کر دو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بات مانو۔ ان کا تذکرہ بھی بڑی فضیلت ہے اور ان کا تذکرہ سننا بھی بڑی فضیلت ہے، اور ان کے نام پر اپنے لیے یعنی خرچ کرنا بھی بڑی فضیلت ہے، اور ان کی عظمت اور شان کا سننا بھی بہت بڑی فضیلت ہے۔ آقا دو جہاں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف پہلو ہیں۔ مجھے آج جو ذہن میں آیا جس کا میں آپ سے تذکرہ کرنا چاہ رہا ہوں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وہ پہلو ہے جب آپ کو اللہ کی ذات نے نبوت کے ساتھ نوازا اور آپ کے پاس اللہ کا پیغام آیا اور حضرت جبرائیل امین تشریف لائے اور آپ کے پاس وحی آئی اور اس کی ابتدا ہوئی۔ اور اس وقت کا جو واقعہ ہے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا، اور وہ تذکرہ میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن کی وحی کے لحاظ سے سب سے پہلی آیات ہیں سورۃ اقرا کی ابتدائی، جن کی میں نے تلاوت کی اور جن کا ترجمہ بھی آپ نے سنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے آپ کو رتبوں اور مقام کے ساتھ نوازا۔ آپ کا اسم گرامی محمد بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کا اسم گرامی احمد بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے والد گرامی حضرت عبداللہ ہیں اور امی جان حضرت آمنہ ہیں اور دادا جان عبد المطلب ہیں۔ آپ کی آمد کے سے پہلے ہی آپ کے والد گرامی کا انتقال ہو گیا، اور بچپنا تھا تو امی جان کا سایہ سر سے اٹھ گیا، اور پھر ابھی آپ سمجھداری کی طرف پہنچ رہے تھے تو دادا جان بھی دنیا سے پردہ فرما گئے، اپنے چچا کے پاس آپ کا رہنا ہوا، اور آپ نے بھرپور جوانی 25 سال کی عمر کے اندر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، جن کی عمر جو تھی، جو بیوہ تھی اور جن کی عمر جو تھی اس وقت 40 سال تھی، 25 سال کا خوبصورت نوجوان اور شادی کر رہا ہے تو کس سے؟ 40 سال کی ایک عورت سے شادی کر رہا ہے، حالانکہ ان کے لیے رشتوں کی کوئی کمی نہیں تھی، اور پتہ نہیں کتنے ہی پیغام ان کے پاس آ چکے تھے، اور جس گھر میں ان کا پیغام جاتا اور تو کہیں سے بھی اس کا جواب نہیں ملنا تھا۔ میں نے عرض کیا کیا؟ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اور آپ کے حالات سے ہمارے لیے کیا سبق ہے۔ کتنی مثالیں موجود ہیں اس وقت، رشتہ داروں کے اندر بہت جوڑ ہے، رشتوں کا، بیٹی اور بیٹے کا بہت جوڑ ہے آپس کے اندر، لیکن کہتے کیا ہیں؟ بیٹے کی عمر 25 سال ہے تو بیٹی 26 سال کی ہے، نعوذ باللہ، 1 سال کی وجہ سے ایک جوڑ والا رشتہ، ایک بہترین رشتہ، سال تو میں نے بڑا کہا، وگرنہ 6 مہینے کی وجہ سے کہہ دیتے ہیں کہ بیٹی 6 مہینے بڑی ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ہمیں ہر چیز پسند ہے اور ہمارے لیے ہر چیز جو ہے وہ درست ہے، لیکن صرف ایک وجہ ہے کہ بیٹی کی عمر جو ہے وہ 6 مہینے بڑی ہے اور ہمارا بیٹا 6 مہینے چھوٹا ہے۔ اس نبی اور پیغمبر کا نام لینے والوں، اللہ کے نبی نے 25 سال کے اندر 40 سال کی عورت کے ساتھ شادی کی ہے، اور 15 سال کا فرق ہے، اور تم ان کے نام پر پوری اور حلوے سارے کھا جاتے ہو، اور شادی کے مسئلے کے اندر تم 15 دن کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں کہ بیٹی کی عمر جو ہے وہ 15 دن بیٹی بیٹے سے بڑی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو معاملہ ہے اس کی نوعیت ہماری کیا ہے؟ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریفہ 40 برس پہنچی ہے تو مکہ میں ایک پہاڑ ہے جس کو جبل نور کہا جاتا ہے، جس میں ایک غار ہے جس کو غار حرا کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے کئی دن تک امی جان حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا
آپ کے لیے سامان سفر تیار کرتیں اور آپ کے لیے زاد راہ تیار کرتیں۔ آپ وہاں پہنچتے اور آپ کئی کئی دن تک وہاں پر آپ قیام کرتے تھے، غار حرا کے اندر، جبل نور کے اندر۔ جب وہاں آدمی اوپر پہنچے اور اگر بیٹھے تو رکاوٹ نہ ہو تو سیدھا بیت اللہ پر اور بیت اللہ کے دروازے پر، بلکہ جو بیت اللہ حجر اسود والا کونا ہے اس کے اوپر نظر پڑتی ہے۔ وہ غار اور وہ پہاڑ اس طرح وہ بیت اللہ کے بالکل سامنے آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی غار کے اندر تشریف فرما ہیں۔ حضرت جبرائیل امین تشریف لائے، آپ نے پہلی دفعہ دیکھا تھا۔ کہتے ہیں کہ آپ اپنی اصلی شکل کے اندر تشریف لائے، اور کچھ حضرات کا کہنا یہ ہے کہ اس وقت آپ انسانی شکل کے اندر تھے، اور پھر اس کے بعد آپ کے پاس کوئی چیز تھی، کپڑا نما، آپ نے کھولا اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اقرا پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما انا بقارئ، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں نے کسی سے پڑھنا لکھنا نہیں سیکھا ہے اور میرا اس میں کوئی استاد نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت جبرائیل امین نے اپنے سینے سے لگایا اور چھوڑا اور کہا کہ پڑھیے۔ پھر آپ کا جواب تھا، اور تیسری مرتبہ ہوا تو پھر آپ نے پڑھنا شروع کر دیا، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، پڑھیے اس رب کے نام پر، اقرا بسم ربک الذی خلق، جس نے پیدا کیا ہے اور جو خالق ہے اور جو پیدا کرنے والا ہے، جس نے جمے ہوئے خون سے انسان کو بنا دیا ہے اور جس نے قلم سے انسان کو سکھایا ہے، جو انسان نہیں جانتا تھا انسان کو اس چیز کا علم دے دیا ہے۔ چنانچہ یہ وحی کی ابتدا ہوئی اور آپ گھر تشریف لائے تو امی جان حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے کہا کہ زملونی، خدیجہ مجھے چادر دے دو، مجھے سردی لگ رہی ہے۔ اور پھر جب طبیعت تھوڑی سی بحال ہوئی تو پھر آپ نے فرمایا کہ خدیجہ لقد خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا ڈر لگ رہا ہے۔ اور یہ کیا مطلب تھا اس میں جان کے ڈر لگنے کا؟ انسانوں میں سب سے بہادر انسان اللہ کی ذات نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہے۔ آپ کی بہادری اور شجاعت کے بڑے تذکرے ہیں۔ بیان کرنے والے کہتے ہیں مدینہ پاک میں ایک دفعہ خوف سا پیدا ہو گیا کہ پتہ نہیں باہر سے کوئی ایسی آوازیں آئیں کہ یوں لگا کہ کسی نے مدینہ پاک پر حملہ کر دیا ہے، اور لوگ اسی گھبراہٹ کے اندر تھے۔ تو دیکھا کہ مدینہ پاک کے باہر سے جہاں سے آواز آ رہی تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے وہاں سے واپس آ رہے ہیں، اور کہا میں وہاں سے ہو کر آیا ہوں، کوئی ایسی بات نہیں ہے اور کوئی پریشانی نہیں ہے، اطمینان کے ساتھ رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شجاع اور بہادر، اور یہ ارشاد فرمائے کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے، اے خدیجہ مجھے اپنی جان کا ڈر لگ رہا ہے۔ تو کہتے ہیں حضرات محدثین اکرام اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جو ذمہ داریاں اب آپ کے اوپر ڈالی جا رہی ہیں اور آپ کو اللہ کی ذات نے نبی اور پیغمبر بنا دیا، بحیثیت نبی اور پیغمبر جو ذمہ داریاں ہیں اس ذمہ داریوں کے لحاظ سے آپ نے یہ کہہ دیا کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے اے خدیجہ۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے آپ کے لیے تسلی کا انتظام کیا، جو انسانوں میں سب سے زیادہ شجاع اور سب سے زیادہ بہادری والا انسان ہے، بھلا ایک عورت اس کے لیے تسلی کا کیا انتظام کرے گی اور ایک عورت اس کے لیے کیا تسلی کہے گی؟ یوں کہا جاتا ہے کہ ان سے امی جان سے جو جملے نکلے تسلی والے، اور آپ نے جو باتیں کہیں تسلی والی، وہ باتیں بھی کہنے والی تو آپ تھی، لیکن اللہ کی ذات نے آپ کے دل کے اندر یہ باتیں ڈالی اور کہا کہ خدیجہ ان باتوں کے ساتھ آپ تذکرہ کریں اور اس کے ساتھ آپ کو تسلی ملے گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہو گیا۔ اب دو طرح کی باتیں تھیں جو تسلی کرنے والی تھیں۔ کیا؟ آپ یہ کہتی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بڑی نماز پڑھنے والے، بہت بڑے عبادت گزار ہیں، آپ چلے لگانے والے ہیں، آپ تو اب لوگوں سے الگ تھلگ ہو کر کئی کئی دن تک پہاڑوں کے اندر اور غاروں کے اندر اپنے رب کی عبادت کرنے والے ہیں۔
یہ جو بندے کا اور اللہ کا معاملہ ہے، امی جان نے اس کا تذکرہ نہیں کیا۔ اور آپ کی تسلی کے لیے آپ نے 5 جملے جو ارشاد فرمائے ہیں ان کا تعلق بندے کا بندے کے ساتھ، خدمت خلق کے ساتھ تعلق ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ صفات تھی اور امتیازی صفات تھی، امی جان نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اور تذکرہ کرنے سے پہلے سب سے پہلا جملہ جو بولا، جس کو امام بخاری نے بیان کیا ہے، بھلا کیا کہا؟ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ آپ کو ضائع نہیں کریں گے اور آپ رسوا نہیں ہوں گے۔ امی جان نے سب سے پہلا جملہ آپ کی تسلی کے لیے جو بولا ہے وہ یہ ارشاد فرمایا ہے۔ یہ ایک دعویٰ ہو گیا۔ اس کی دلیل کیا؟ امی جان نے کہی ہے 5 دلیلیں کہ اللہ آپ کو ضائع نہیں کریں گے، اللہ آپ کو رسوا نہیں کریں گے۔ امی جان نے اس پر 5 دلیلیں جو ہیں وہ ارشاد فرمائی، اور ان میں سے سب سے پہلی جو دلیل ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ انک لتصل الرحمہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ رشتوں کا خیال رکھنے والے ہیں، آپ رشتہ داریوں کو تصل الرحمہ، آپ رشتہ داری کو چھوڑنے والے ہیں۔ جس سے کیا پتہ چلتا ہے، جب امی جان نے ان 5 چیزوں کا تذکرہ کیا نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ ایک بات ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے تقریر، تقریر کا ہماری زبان کے اندر جو معنی کریں گے تائید۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی بات ہو اور آپ اس پر خاموشی اختیار فرمائیں تو گویا کہ وہ آپ کا فرمان بن جاتا ہے اور گویا کہ وہ آپ کی تائید بن جاتی ہے، اور اس کو ہمارے ہاں تقریر کہا جاتا ہے۔ آپ کی جانب سے اس بات کی تقریر ہو گئی۔ تو امی جان نے جو باتیں کہی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، اور خاموشی کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ان باتوں کی تائید کر دی، اور ان میں سے سب سے پہلی جو بات ہے جو آپ نے ارشاد فرمائی وہ یہ کہا کہ انک لتصل الرحمہ، اللہ کی قسم آپ ضائع نہیں ہوں گے، کھلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم آپ رسوا اور آپ ضائع نہیں ہوں گے۔ اس لیے کہ آپ کی اس پر دلیل یہ ہے کہ انک لتصل الرحمہ، آپ رشتہ داریوں کو جوڑنے والے ہیں۔ اللہ کے نبی کے ساتھ تعلق رکھنے والوں، اللہ کے نبی کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرنے والوں، اللہ کے نبی کے نام پر خرچ کرنے والوں، دیکھو اللہ کے نبی کی صفات کیا ہے۔ آج کتنے دن گزر جاتے ہیں ایک بھائی سے سلام نہیں کیے ہے، اور ایک بہن نے اپنے بھائی کے ساتھ ایک ہی گھر کے اندر رہنے والے، باپ بیٹے کو سلام نہیں کرتا ہے اور بیٹا والدین کو سلام نہیں کرتا ہے، رشتہ داریاں دور چلی گئیں۔ لیکن جہاں مسئلے دعوے کے آتے ہیں تو دعوے آسمانوں کو چھونے لگے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعریف اور شان ہے، آپ کی جو نعت ہے، آپ کی اہلیہ محترمہ اور ہماری امی جان حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان بیان کی ہے اور آپ کا جو رتبہ اور مقام بیان کیا ہے، ان میں سے سب سے پہلی جو چیز بیان کی وہ یہ ارشاد فرمائی آپ رشتہ داریوں کا خیال رکھنے والے اور اس کو جوڑنے والے ہیں۔ اللہ کی قسم اگر ہم نے اس ربیع الاول سے اور ربیع الاول کی 12 تاریخ سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کے حوالے سے اگر ہم نے ایک یہ چیز کو سبق لے لیا تو سمجھ لیں کہ ہم نے ربیع الاول کا اور 12 ربیع الاول کا ہم نے جو مقصد تھا اس کو حاصل کر لیا ہے۔ زندہ باد اور مرد آباد اور نعرے اور یہ سلسلہ بس آتا تھا ربیع الاول اور 12 ربیع الاول آتا تھا اور چلا جاتا تھا۔ زندگی کا کوئی بھروسہ اور کوئی اعتماد نہیں ہے۔ اللہ کے نبی سے ان کے گھر والوں نے بطور تسلی کے یہ ارشاد فرمایا، اور آپ کی خاموشی تائید ہے، گویا کہ آپ کا یہ فرمان ہے۔ اپنے آپ کو ضائع ہونے سے بچانا چاہتے ہو اور اپنا مقام اور رتبہ چاہتے ہو تو اپنے رشتہ داریوں کا خیال کرو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا جو آدمی 2 چیزیں چاہتا ہے، عمر میں اضافہ اور رزق کے اندر
برکت، تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اپنے باپ کے ساتھ اور ماں کے ساتھ اپنا رابطہ اور تعلق جو ہے اس کو ٹھیک کر لے اور رشتہ داری کا خیال کر لے۔ تو امی جان نے 5 جملے ارشاد فرمائی، یار یاد کر لو ان 5 جملوں کو، ان 5 جملوں کو جب یاد کرو گے تو انشاءاللہ اللہ عمل کی بھی توفیق دے دے گا۔ سب سے پہلا جملہ دعویٰ یہ کیا تھا اللہ آپ کو ضائع نہیں کریں گے، اور اس پر دلیل یہ دی کہ اس لیے کہ آپ رشتہ داری کا خیال رکھنے والے ہیں، یہ پہلی دلیل ہے۔ اور امام بخاری نے جو دوسری دلیل امی جان کی جانب سے بیان کی وہ ارشاد فرمایا کہ وَتَحْمِلُ الْكَلَّةَ، کلّا اس کو کہا جاتا ہے جن کے پاس یعنی کچھ نہیں ہے، مفلس ہیں بیچارے، بل آ جائے تو ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے ہیں، دیہاڑی لگ جائے تو گھر میں چولہا جلتا ہے، نہیں تو پھر ایسے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں، معذور ہیں، بیمار ہیں، مجبور ہیں بیچارے۔ آپ نے فرمایا کہ وَتَحْمِلُ الْكَلَّةَ، آپ تو ایسے لوگوں کا جو بے بس اور بے کس ہیں آپ ان کو اٹھانے والے، یعنی آپ ان کے بوجھ کو اٹھانے والے ہیں۔ پوری اور حلوہ اللہ کے نبی کے نام کے لیے کھلانا اجر اور ثواب کی بات ہے، کیا ہی عمدہ بات ہے۔ پتہ نہیں کتنے ہی لوگ ایسے ہیں غریب اور مسکین، کتنے ہی مہینے ہو گئے ہوں گے انہوں نے پوری اور حلوہ ان کے بچوں نے اور انہوں نے نہیں چکھا ہوا ہوگا۔ شاید وہ اپنی سفید پوشی کی وجہ سے وہ آپ کے دسترخوان پر نہ آ سکتے ہوں، اپنے لیے عزت نفس کے خلاف سمجھتے ہوں، لیکن ہمیں تو پتہ ہے ان کے گھر کا، چپکے سے ان کے گھر کے اندر پہنچا دو، اس لیے کہ اللہ کے نبی جن کا کوئی نہیں ہوتا تھا ان کے اللہ کے نبی تھے، اور جن کے اللہ کے نبی ہوتے تھے تو پھر امی جان نے کہا جو جس کے اندر یہ صفت ہے اور جس کی یہ شان ہے اللہ تعالیٰ اس کو ضائع نہیں کریں گے۔ اور پھر فرمایا تیسری صفت یہ بیان کی وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، آپ معدوم لوگ جو ہیں جن کا دنیا کے کوئی نہیں ہے آپ ان کا سہارا بننے والے ہیں۔ ایک کا معنی یہ تھا آمدن ہے لیکن اخراجات زیادہ ہیں اور جو سسٹم جوڑنا چاہیے وہ جڑتا نہیں ہے، آپ ان کی بھی مدد کرتے ہیں۔ اور جن کے پاس کچھ نہیں ہے آپ کی کمائی ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے اور آپ کمائی کرتے ہیں اور ان لوگوں کو دے دیتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے چوتھی صفت یہ بیان فرمائی وَتَقْرِئُ الضَّيْفَ، آپ بڑے مہمان نواز ہیں۔ اور پھر اس کے بعد پانچویں صفت یہ بیان فرمائی انت تعین علی نوائب الحق، کسی کے لیے کوئی تکلیف پہنچتی ہے کیسی بھی تکلیف ہو آپ اس کے مددگار بن جاتے ہیں، مظلوموں کے آپ مددگار بن جاتے ہیں، ان کے ساتھی بنتے ہیں، جن کے اندر یہ 5 صفتیں پائی جاتی ہیں۔ رشتہ داریوں کا خیال رکھنے والا، جن کی آمدنی کم ہے اور خرچے زیادہ ہیں اور باوجود کوشش کے وہ آپس کے اندر میچ نہیں ہو رہے، آپ ان کا خیال رکھنے والے ہیں۔ اور جن کے پاس کچھ نہیں ہے اپنی کمائی کو ان پر خرچ کرنے والے ہیں، مہمان آ جائے تو اس کو عزت و اکرام دینے والے ہیں، اور کوئی مظلوم ہے تو اس کے ساتھ تعاون کرنے والے ہیں۔ جس کے اندر یہ 5 صفتیں بیان کی، جس کے اندر یہ موجود ہے کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ آپ کو ضائع نہیں کریں گے، اس لیے کہ آپ ان 5 صفتوں کے مالک ہیں۔ یاد کریں آج معاشرے کے اندر نفسا نفسی کے عالم کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 5 ادائیں اور 5 صفتیں ان کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ربیع الاول کے اسباق میں سے 12 ربیع الاول کے اسباق میں سے ایک یہ بھی سبق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق آپ کی تابعداری کرو۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اور سب مسلمانوں کو نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سنتے ادا فرما لیجیے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم ہمارے ایک ملنے والے ہیں، ان کی اہلیہ کا انتقال ہوا، عبدالصبور صاحب، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے عزیز و اقربا جو فوت ہوئے، والدین، بہن بھائی، مسلمان مرد عورتیں، محلے کی مائیں بہنیں بیٹیاں، اللہ سب کی مغفرت فرمائے۔ اللہ وباؤں اور بیماریوں سے محفوظ فرمائے۔ آنکھوں کی تکلیف ہے یا بخار کا مسئلہ ہے، اللہ اس وبا کا خاتمہ فرما دے۔ جوانوں کو، بزرگوں کو، مردوں کو، عورتوں کو، بچوں کو اللہ محفوظ فرما۔ جو بھی کسی تکلیف کے اندر ہیں، حاضرین مجلس میں ہوں یا ہمارے گھروں میں یا ملک کے باہر، اللہ تعالیٰ سب کو صحت کاملہ نصیب فرمائے۔ جو معاملات ہیں اللہ سب کے درست فرما دے۔ اللہ ہمارے عزیز و اقربا، ہمارے رشتہ دار، دوست احباب جو دوسرے ملکوں میں ہیں، ان کی جائز خواہشات اللہ پوری فرمائے اور اللہ ان کو ہر پریشانی سے محفوظ فرمائے۔ وطن عزیز پر اللہ مہربانی فرمائے۔ ساری زندگی اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا تابعدار بنائے۔ اپنی کروڑہ رحمتیں اس جان اقدس پر نازل فرمائے۔ کل قیامت میں ان کا قرب بھی ہو اور ان کی سفارش بھی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على سيدنا ومولانا محمد وأزواجه وذرياته قال النبي صلى الله عليه وسلم ارحم امتی بامتی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ واشدهم فی امر اللہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ واصدقهم حیاء عثمان رضی اللہ تعالی عنہ واقضاهم علی کرم اللہ وجہہ وفاطمة سیدۃ نساء اہل الجنہ وزینب وام کلثوم ورقیہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اللہم انصر الاسلام والمسلمین اللہم انصر الاسلام والمسلمین ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم
اے اللہ ہم سب کی جمعے کی نماز کو قبول فرما، اے اللہ مسجد میں آنا قبول فرما، سارے نیکی کے کام اچھے کام قبول فرمائی، ہر گناہ سے معافی مانگتے ہیں، معاف فرما دیجیے اور اے اللہ بچا لیجیے، ہمارے مریضوں کو صحت کاملہ نصیب فرما، ہر وبا اور بیماری سے اے اللہ محفوظ فرما، اے اللہ فوت شدگان کی مغفرت فرما، والدین بہن بھائی رشتہ دار سب کی مغفرت فرما، عبد الصبور کی اہلیہ کی اے اللہ مغفرت فرما، اے اللہ ہر طرح کرم اور فضل فرما دیجیے، ہمارے عزیز و اقربا جہاں ہیں اے اللہ ان کے لیے ساری کی ساری خوشیوں کا انتظام فرمائیے، ہر پریشانی سے بچا لیجیے، اے اللہ اپنا کرم اور فضل اور مہربانی فرمائی، سارے معاملات کو ٹھیک کر دیجیے، ملکی حالات بہتر فرما دیجیے، مہنگائی کے زور کو توڑ دیجیے، اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول اور منظور فرمائے، جتنے پریشان حال ہیں اللہ خوشی نصیب فرما، خوشحالی اور خوشی اے اللہ نصیب فرمائیے، خوشیوں کے ساتھ اور خوشحالی کے ساتھ اللہ زندگی نصیب فرمائی، ہم اپنے تابع داری نصیب فرمائی، ہمیں ہر نافرمانی سے اللہ بچا لیجیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اللہ اپنی کروڑہ رحمت نازل فرما، اپنا تابع دار اور سچا عاشق بنائیے، فرما بردار اور مطیع بنائیے، آپ کی ادائیں اور طریقیں ان کو اپنانے والا بنائی، آپ کی جان اقدس پر اے اللہ رحمت نازل فرمائی، آپ کے ساتھ تعلق والوں پر اے اللہ اپنی رحمت نازل فرمائی، اے اللہ ہماری دعائیں قبول فرما لے، آپ کا تذکرہ ہوا اے اللہ اس ترکے کی برکت سے ہماری پریشانیاں دور فرما، بیماریوں سے حفاظت فرما، طیب پاکیزہ حلال بسہولت وافر رزق کا اللہ انتظام فرما، تعلیم میں ہیں تو اعلیٰ کامیابیاں نصیب فرما، شادی کے معاملات ہیں تو بہتر جوڑ پیدا فرما، بے اولاد ہیں اولاد نصیب فرما، کام کاج میں آنا چاہتے ہیں تو اے اللہ سہولت سے وافر طیب رزق نصیب فرمائی، ہماری دعائیں قبول فرما لیجیے، وصلی اللہ تعالی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔